بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے۔ ہم قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور اس کی 19ویں سورۃ العلق ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کی 5 آیت ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 6ٹھی آیت سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی، کوئی نہیں انسان سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ یعنی انسان سرکشی اور ظلم و زیادتی پر کیوں اتر آتا ہے؟ اس کی وجہ اگلی آیت میں بتائی گئی کہ وہ دیکھتا ہے کہ وہ مستغنی ہے، یعنی اس پر کوئی پکڑ نہیں، اس دنیا میں اسے اپنے ظلموں کی قرار واقع سزا نہیں ملتی۔ الرآہ استغنی، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدا اذا صلی، ہمارے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ یہ اشارہ ہے ابو جہل کی اس جسارت آمیز حرکات کی طرف جو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ مثلا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اونٹ کی اوجڑی منگوا کر عین سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر رکھوا دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچی تھیں۔ ان کو پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے بھاگم بھاگ حرم میں پہنچیں اور اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس غلاظت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے ہٹایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر اس قدر زور سے مروڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف سے واپسی کے زمانے میں بھی پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل روایت میں یوں آتی ہے کہ ابو جہل نے لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا تھا کہ اگر میں نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو ان کی گردن رون ڈالوں گا اور ان کا منہ خاک آلود کر ڈالوں گا، نعوذ باللہ۔ ایک دن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے دیکھا تو غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے، مگر پھر یکدم دہشت زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں پیچھے ہٹائے؟ کہنے لگا کہ آگے بڑھنے پر مجھے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل آگ سے بھری ہوئی ایک خندق اور ایک پروں والی کوئی مخلوق دکھائی دی جو میری تکہ بوٹی کرنے کو تیار تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب بھٹکتا تو فرشتے اس کے چھیتڑے اڑا دیتے۔ یہاں یہ نقطہ لائق توجہ ہے کہ پہلے دونوں واقعات کے حوالے سے ابو جہل کو ایسے کسی معمولی یا غیر مرئی رد عمل کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ میرے نزدیک اس کی توجہ تو یہ ہے کہ پہلے دونوں واقعات کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے لیے دنیاوی اسباب کے طور پر جناب ابو لہب موجود تھے، جبکہ تیسرا واقعہ اس زمانے میں پیش آیا جب یہ دنیاوی سہارا بھی موجود نہ رہا اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔